رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ بے شک اللہ لا یستحجی نہیں شرماتا ان یضرب مثلا ما بعوضۃ کہ بیان کرے کوئی مثال ایک مچھر کی فما فوقہا یا جو اس سے بھی اوپر ہو فاما الذین آمنوا پس پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں فیعلمون سو وہ جانتے ہیں انہ الحق من ربہم کہ وہ ٹھیک ہے ان کے رب کے ہاں سے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بہرحال جو لوگ کافر ہوئے فَيَقُولُونَ سو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کیا غرض تھی اللہ کو اس مثال سے يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا گمراہ کرتا ہے اس سے بہت سوں کو وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور بہت سوں کو ہدایت پر لاتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ اور گمراہ نہیں کرتا اس کے ذریعے إِلَّا الْفَاسِقِينَ مگر نافرمانوں کو الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے اقرار کو من بعد میثاقہ مضبوط کرنے کے بعد ویقطعون اور توڑتے ہیں ما امر اللہ بہ ان یوصل کہ جو چیز اللہ نے فرمایا تھا اس کے جوڑنے کا ویفسدون فی الارض اور فساد کرتے ہیں زمین میں اولئک هم الخاسرون انہی کو نقصان ہے یا وہی لوگ ہیں نقصان والے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 26 اور 27۔ اس سے ماقبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع کے آغاز سے ساری انسانیت کو خطاب فرمایا تھا اور پھر اس کے بعد قرآن کے کتاب لا ریب ہونے کو اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے بطور معجزے کے ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد دو طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا، ایک تو وہ جو ماننے والے تھے اور ایک وہ جو نہ ماننے والے تھے، تو منکرین کے انجام کو بیان فرما کر ماننے والوں کے اچھے انجام کو بیان فرمایا۔ ابھی کی جو آیت 2 ہم نے ابھی تلاوت کی ہے اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ مشرکین کی طرف سے ایک اشکال اور اعتراض تھا جس کا جواب دیا گیا۔ اصل میں قرآن کتاب لا ریب عظیم کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی نسبت بہت بڑی، بہت بلند، بہت عظیم، اور اللہ کی ذات بھی بہت عظیم۔ تو جب انہوں نے اس کتاب کے اندر مثال جیسے مچھر کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، مکڑی کی مثال دی ہے، تو اس طرح کی مثالوں اور آیات کو دیکھ کر انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر یہ اتنی بڑی کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہے، تو پھر اس میں یہ کس قسم کی مثالیں اللہ دے رہے ہیں، کہیں مچھر کی، کہیں مکڑی کی، یہ کیا ہے؟ تو اس کا پھر جواب جو دیا گیا، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مخلوق ہے، مخلوق کے اعتبار سے سب اللہ کے لیے برابر ہیں۔ نمبر 2 کہ اصل یہاں پر مقصد ہے مثال دینے کا ایک بات سمجھانی۔ اب جو بات سمجھائی جا رہی ہے یا جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اس چیز کی مذمت کے لیے اسی کی مناسبت سے اللہ مثال دیتا ہے تاکہ اس چیز کی حقارت واضح ہو جائے۔ جیسے بھی یہاں پر آپ یوں سمجھیں جیسا کہ آگے بھی یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ آیات آئیں آگے بھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی اس بنیاد پر کہ جو لوگ اللہ کے ماں سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ تو ایک لن یخلقوا ذباب، وہ تو مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهَا، اور اللہ نے مزید پستی یوں بیان فرمائی کہ اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین لیتی ہے تو اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس سے اپنی چھینی ہوئی چیز کو واپس لے سکے۔ تو اب یہاں پر شرک کی مذمت کا بیان ہے، تو جو چیز جتنی زیادہ حقیر ہے اس کے لیے مثال اتنی حقیر لائی جائے گی نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ادنی چیز کے لیے ایک اعلیٰ مثال کو لایا جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی، اللہ شرماتا نہیں ہے کہ وہ مثال لے کر آئے کسی مچھر کی یا اس سے فما فوقہا، یعنی مچھر سے بھی زیادہ اگر کوئی حقیر چیز ہو، فوق کا مطلب حقارت میں مچھر سے بھی زیادہ کوئی حقیر ہے تو اللہ اس کی مثال بھی دے گا تاکہ بات اور مسئلہ سمجھ میں آئے، اور جس چیز کے ساتھ مثال دی گئی تاکہ اس کی حقارت بھی سمجھ میں آ جائے۔ بہرکیف اب جب اس قسم کی مثالیں قرآن میں آتی ہیں تو آگے پھر 2 طبقے بن جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جو ایمان لاتے ہیں، مان لیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو ایمان لاتے ہیں وہ تو اس کو حق سمجھتے ہیں، یعنی جو بھی اللہ نے فرمایا وہ حق ہے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی، بہت بلند، بہت عظیم ہے،
اور جو اللہ نے بیان فرما دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو انکار کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے۔ یعنی اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب کسی چیز کو نہ ماننا ہو تو پھر اس چیز میں اعتراض کر دو۔ آپ نے کسی چیز کو تسلیم نہیں کرنا، آپ نے کسی کی بات کو نہیں ماننا، اچھا اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، اب بنیادی پیچھے ذہن کیا تھا؟ ہم نے اس قرآن کو نہیں ماننا، اس کے کتاب اللہ ہونے کو نہیں ماننا۔ اب اس کا انکار بن نہیں پاتا ان سے۔ قرآن ایسی عظیم اور معجز کتاب تھی کہ جس نے اپنا آپ بڑی بھرپور طریقے سے واضح کیا کہ کوئی بھی منکر اس کو جھٹلا نہیں سکا، جتنے مرضی منکر کیوں نہ ہو جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ تو پھر کیا کرتے تھے؟ پہلو تہی کے لیے، اچھا اس میں تو دیکھو مچھر کی مثال ہے، اچھا اس میں مکھی، مقصد کیا تھا؟ ہم نے ماننا ہی نہیں۔ تو نہ ماننے کے لیے پھر بہانے تراشتے تھے۔ تو یہ سارے کیا تھے؟ بہانے۔ لہذا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جو کافر تھے وہ کیا کہتے تھے کہ یہ مثال اللہ نے کیوں بیان کی ہیں، ان مثالوں کا کیا فائدہ؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بہت سے لوگوں کو ان کے ذریعے ہدایت بھی دیتے ہیں اور بہت سے لوگ ان کی وجہ سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ہدایت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہی آیات، اسی قرآن اور انہی مثالوں سے دیتے ہیں کہ ہدایت چاہنے والے، ہدایت طلب کرنے والے وہ تو ہدایت کو پا لیتے ہیں۔ البتہ بعض بیچارے بدبخت وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر، سن کر، سمجھ کر بھی نہیں سمجھ پاتے اور گمراہی کے اندر ہی وہ رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، یعنی وہ لوگ جو حد سے پہلے ہی نکلے ہوئے ہیں وہی اس کا انکار کرتے ہیں۔ جو حد سے نکل گئے، اب قابو میں آنے والے نہیں ہیں، لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں؟ اس چیز کا بار بار انکار کرتے رہتے ہیں۔ اور اگلی بات کیا فرمائی؟ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، پھر اللہ سے ایک وعدہ تھا، معاہدہ تھا، میثاق تھا۔ اب وہ میثاق عہد الست بھی ہو سکتا ہے جو عالم ارواح کے اندر ہوا۔ پھر اسی طرح ہر قوم میں اللہ نے جو انبیاء بھیجے، کتابیں نازل فرمائی، تو وہ بھی ایک عہد تھا کہ اس نبی کی بات کو مانو اور اس کتاب کی بات کو مانو، جو احکامات کتاب کے ذریعے وہ پیغمبر لے کر آیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ بھی معاہدہ تھا۔ پھر انبیاء کے ساتھ قوموں کے معاہدے، پھر ہمارے آپس کے بھی معاہدے ہوتے ہیں، وہ سارے اس کے ضمن میں آ سکتے ہیں کہ جو لوگ عہد کرنے کے بعد، اس کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، پھر اللہ نے حکم دیا تھا بعض چیزوں کو ملانے کا، یعنی اس میں صلہ رحمی بھی ہو سکتی ہے، آپس کے تعلقات بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنا تعلق اللہ سے ملاؤ، اپنا تعلق اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر سے ملاؤ، اپنا تعلق اس کی کتاب سے ملاؤ۔ لیکن وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں ملاتے، آپس میں جڑتے نہیں ہیں، ملتے نہیں ہیں، الٹا اس کو توڑ دیتے ہیں، اس میں جدائی کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اللہ کو نہ مانیں، پیغمبر کو نہ مانیں، قرآن کو نہ مانیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ظاہر ہے ہدایت جب آئے گی اور ہدایت کے راستے میں جب رکاوٹ ڈالی جائے گی تو رکاوٹ لامحالہ فساد ہی کہلائے گی، کیونکہ حق ہدایت کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے احکامات نازل فرما دیے، اب ان کو اپنی زندگیوں میں لے آؤ اور اس کے مطابق زندگی بسر کرو، تو اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اور اگر اللہ کو چھوڑو گے، اللہ کے بھیجے ہوئے اصول قانون کو چھوڑو گے، کتاب اللہ کو چھوڑو گے، پیغمبر کی سنت کو چھوڑو گے، تو پھر جب خیر نہیں ہوگی تو فساد ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جو لوگ ان چیزوں کی طرف نہیں آتے اور ان کے ذریعے ہدایت کو حاصل نہیں کرتے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو لہٰذا یہ لوگ کیا ہوں گے؟ خسارے میں، یہ لوگ نقصان میں رہیں گے۔ کیوں کہ اللہ نے جو فائدہ رکھا وہ کس میں رکھا؟ جیسے ہم بھی اکثر جملہ سنتے ہیں، اللہ نے ساری کامیابی دین میں رکھی ہے، دین ہماری آپ کی زندگیوں میں آئے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ تو اصل یہی ہے۔ اب دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو ماننا۔ دین کیا ہے؟ پیغمبر کے طریقے پر ماننا۔ دین کیا ہے؟ جو اللہ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، کیونکہ اب پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں، دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، لیکن اس نے خود کو اپنے پردوں میں رکھا ہے۔ البتہ کتاب اللہ وہ ہے جو آج بھی ہمارے پاس اور قیامت تک رہے گی، ایک معجزہ ہے۔ یعنی اس قرآن اور اس کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی ہدایت کو عام بھی رکھا ہے، ہدایت کو آسان بھی رکھا ہے۔ جو لوگ اس کے ذریعے ہدایت پانا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جو نئی ہدایت کے راستے پہ آتے، نہیں اس کے اوپر عمل کرتے، تو لامحالہ پھر وہ گمراہی کی طرف جائیں گے، نافرمانی کی طرف جائیں گے۔ جب خیر کے راستے سے ہٹیں گے تو فساد کے راستے پہ چل پڑیں گے، تو لہٰذا ان کا انجام کار کیا ہوگا؟ اولئک ھم الخاسرون، یہ لوگ بیچارے نقصان میں رہ جائیں گے۔ اب ایک نقصان تو دنیا کا ہے،
ہمارا روپیہ پیسہ ضائع ہو جائے، مال اسباب ضائع ہو جائے، اور ایک نقصان آخرت کا ہے۔ اب دنیا کے نقصان ہو جائیں، ایک نہیں 100 ہو جائیں، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ پھر توفیق دے دے گا۔ نہ بھی دی تو دنیا ہے نا، کب تک رہیں گے، کبھی نہ کبھی تو جانا ہے۔ لیکن جو نقصان آخرت کا ہے وہ بڑا خطرناک ہے، کہ پھر آخرت تو ہمیشہ کی ہے۔ پہلا خطرہ تو کیا، اگر بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے پھر تو بہت تباہی ہے، پھر تو ساری زندگی آنے والی برباد ہو جائے گی، ساری زندگی۔ یعنی اللہ نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے، اور جنت میں داخلہ ایمان کی شرط پر ہے۔ ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اسی لیے آج کے دور میں اس دعا کا بزرگوں نے بڑا کہا ہے، تلقین کی ہے، کہ اللہ سے خاتمہ بر ایمان کی دعا لازمی مانگا کرو، کیونکہ اموات کتنی عام ہو چکی ہیں، چلتے پھرتے لوگوں کے بارے میں خبر آ جاتی ہے کہ وفات پا گئے، چلتے پھرتے وفات پا گئے۔ تو توبہ کی توفیق ملے نہ ملے، تو ایک تو ہر وقت توبہ کا اہتمام رہنا چاہیے، ہم استغفار کرتے رہیں، کوئی پتہ نہیں کب ہمارا آخری وقت آ جائے۔ اور اسی طرح توبہ کا بھی اہتمام کرتے رہیں، کوئی پتہ نہیں کہ آخر میں آگے جا کے موقع ملے یا نہ ملے۔ دنیا میں جیسے بھی گزر گئی، اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آگے کے سارے مرحلے ہمارے آسان ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا تعلق رب کے قرآن اور رب کی کتاب کے ساتھ مضبوط ہو۔ تو اللہ ہمیں اس تعلق کو مزید مضبوط بنانے کی اور ہمیشہ سے قرآن کے تعلق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔